ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ضابطہ بیان فرمایا تھا کہ وراثت کا جو نظام ہے اللہ تعالی نے انسان کے معیار پر، ضرورت کے معیار پر یا پسندیدگی کے معیار پر نہیں رکھا ہے. کسی کے مرنے کے بعد اس کا جو مال اور ترکہ ہوگا وہ اپنے من سے جس کو چاہیں گے اس کو نہیں دے سکتے. کس بنیاد پر دینا ہے اللہ نے ضابطہ طے کیا ہے، اور وہ ہے اقربیت کا ضابطہ، کہ مرنے والے کس سے کون سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار تھے، اس کے نسبی رشتہ دار کون تھے، اس کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اور ایک ضابطہ بتا کر کے اللہ تعالیٰ نے حصے طے کر دیے. کیا کر دیے؟ حصے طے کر دیے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کا جو مال چھوڑا ہوا ہے، جس کو ترکہ کہتے ہیں، ورثہ کہتے ہیں، وہ جو مال ہے، اس کی میراث جو ہے چھوڑی ہوئی، اس میراث کو اس کے رشتہ داروں میں تقسیم کریں گے. تو رشتہ دار تو بہت تھے، تو ان رشتہ داروں میں کیا بنیاد دیکھی جائے گی؟ میں اور آپ ہوتے تو رشتہ دار میں سب سے زیادہ ضرورت کس کو ہے وہ معیار بنا دیتے. میں اور آپ ہوتے تو مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے میں اس کو دیتا، اور جو پسند نہیں ہے اس کو نہ دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معیار کو بازو میں رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو بڑے علیم اور حکیم ہیں، حکمت والے ہیں، وہ انسان کے تمام تر معاملات سے اچھی طرح واقف ہیں. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے اصول طے کر دیے. کیا کر دیے؟ کہ مرنے کے بعد اس کے بیٹوں کو کتنا ملے گا، بیٹیوں کو کتنا ملے گا، بہنوں کو کتنا ملے گا، بھائیوں کو کتنا ملے گا، ماں ہے تو کتنا، اور باپ ہے تو کتنا، بیوی ہے تو کتنا ملے گا، اگر شوہر ہے تو کتنا ملے گا. یہ سارے حصے اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے. اور تاکیداً احادیث مبارکہ میں اور خود یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے وعید کے طور پر ذکر فرمائے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں،
ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ حقیقی طور پر یہ مال نہیں کھا رہے ہیں، یہ آگ کے انگارے اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ آگ کے انگارے اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر میں سے کچھ لوگ اٹھیں گے، قبر میں سے کچھ لوگ اٹھیں گے اور ان کے منہوں سے آگ کے انگارے نکل رہے ہوں گے، آگ کے انگارے نکل رہے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو فرمایا کہ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ حقیقی طور پر وہ لوگ اپنے پیٹوں میں انگارے بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ تو وہی لوگ ہیں جو آگ کھا رہے تھے، ان کے منہوں سے آگ نکل رہی ہے، جنہوں یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں۔ اسی آیت کے ساتھ فوراً اللہ تعالیٰ نے اصول بتلانے شروع کر دیے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا مرنے کے بعد۔ اب میراث کے بارے میں تھوڑا سن لیجیے۔ علم المیراث کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم۔ یہ جو ترکے اور میراث کا جو علم ہے، میراث کا جو علم ہوتا ہے نا بھائی، یہ علم آدھا علم ہے پورا۔ کیا فرمایا؟ آدھا علم۔ اس کو سیکھو بھی اور سکھاؤ بھی، اس کو سیکھو بھی اور سکھاؤ بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے من سے شریعت کو پیچھے چھوڑ کر کے اپنے من سے حصے طے کریں گے۔ کوئی کسی پر بھی کیا کر رہا ہے؟ کسی کا بھی مال ہڑپ رہا ہے۔ بڑے بھائی بہنوں کا حصہ نہیں دے رہے ہیں، بڑے بھائی بہنوں کا حصہ نہیں دے رہے ہیں، بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کا جو نابالغ ہیں ان کا حصہ نہیں دے رہے ہیں۔ بہنوں کو شادی کے نام پر اور جہیز کے نام پر ان کو کیا کیا جا رہا ہے؟ ان کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تمہارا جو بھی حصہ تھا تمہارے شادی اور جہیز میں لگا دیا گیا، اب تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اب تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس طرح کی کئی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر چل رہی ہیں۔ کچھ مسائل ایسے بھی آ گئے کہ باپ کے مرنے کے بعد بڑے بھائیوں نے نقلی کاغذات بنا کر کے کورٹ میں سبمٹ کر دیے، جس سے دوسرے بھائیوں کا اور بہنوں کا پورا حصہ ختم۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وارثین جو ہیں جن کا حصہ طے ہے، ایسے وارثین کہ جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے، مرنے والا ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ مرنے والا ان کے لیے وصیت، یعنی ایک باپ اگر اپنے بیٹے کے لیے وصیت کر رہا ہے تو وہ وصیت نافذ نہیں کی جائے گی شریعت میں۔ ایک باپ اگر بیٹے کے لیے وصیت کر رہا ہے یا بیٹی کے لیے وصیت کر رہا ہے یا بیوی کے لیے وصیت کر رہا ہے، سمجھ رہے تو ان کی وصیت نافذ نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ جن لوگوں کے لیے یہ وصیت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ان کا حصہ، ارے بولو بھائی، طے کیا ہوا ہے قرآن میں۔ ان کا حصہ کیا ہوا ہے؟ طے کیا ہوا ہے۔ لہذا جب حصہ طے ہے تو تم اب وصیت کر کے ان کو اور زیادہ نہیں دے سکتے۔ یہ چیز اب دو تین باتیں یہ سن لیجئے تاکہ آپ کو آگے کے مسائل سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ تفسیر میں تھوڑا سا توجہ سے آپ دیکھ لیجئے گا۔ میراث کا جو علم ہے، میراث کا جو علم ہے، میراث کس کو کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ میراث کہتے ہیں زید مر گیا، زید نے 5 ایکڑ زمین چھوڑی، 20 لاکھ روپے چھوڑے، 2-3 بنگلے چھوڑے، 5-6 گاڑیاں چھوڑی، تو یہ سب جو چھوڑا ہے نا اس کو میراث بولیں گے۔ یہ سب الفاظ جو میں بتا رہا ہوں نا، اس کو سنیں گے تو آگے کا مسئلہ سمجھ میں آئے گا، کیونکہ یہ جو مسئلے ہیں نا یہ علالتب علماء کو بھی جلدی دماغ میں بیٹھتے نہیں ہیں، علماء کو بھی جلدی دماغ میں بیٹھتے نہیں ہیں جبکہ وہ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم تو کچھ بھی نہیں پڑھے بھائی، اس لیے میں تھوڑا سا کھول کر سمجھانے کی کوشش کروں گا، سن لیجیے۔ میراث اس مال کو کہتے ہیں جو مرنے والا چھوڑ کے مرا، ترکہ بھی اس کو بولتے ہیں، ترکہ اور میراث دونوں ایک۔ دوسری بات، 3 لوگ یاد رکھیے۔ نمبر 1 فروض۔ فروض کا مطلب وہ لوگ جن کا حصہ اللہ نے طے کیا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے؟
سمجھ میں آیا؟ دوسرا ہے عصبہ. عصبہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کا حصہ طے کیا ہوا ہے، مان لو 5 لاکھ روپے زید نے چھوڑ کے مرا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جن لوگوں کا حصہ طے کیا ہوا ہے ان کو حصہ لینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ عصبہ، وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جو نسبی ہوتے ہیں، ان کو دیا جائے گا. وہ پورا کا پورا بعد میں مان لیں گے. ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، آگے جب مثال دے کر کے آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ بتائیں گے تب یہ سمجھ میں آئے گا. خالی یہ جملے یاد رکھو بس. تیسری چیز ہے ذوی الارحام، دیگر رشتہ دار. اگر مرنے والے کے وہ رشتہ دار دنیا میں نہیں تھے جس کے حص سے اللہ تعالیٰ نے حصے طے کیا ہوا ہے، زید مر گیا لیکن وہ رشتہ دار دنیا میں اس کے ہے ہی نہیں جس کے لیے اللہ نے حصہ طے کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو لینے سے رہ گئے. پھر کون رہے گا؟ عصبہ. اب وہ بھی دنیا میں نہیں، اس کا کوئی عصبہ بھی نہیں ہے. عصبہ جو رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ دار بھی اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے مرنے والے کا، زید. تو اب کون بچیں گے؟ اس کے دور کے رشتہ دار تھے، ذوی الارحام جس کو بولتے ہیں، دور کے رشتہ دار. تو اب وہ جو پراپرٹی اور میراث اور ترکہ ہے وہ تیسرے نمبر والے کو دیے جائیں گے. اتنا سمجھ میں آ گیا؟ چلیے ہم آگے آتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے اولاد کے سلسلے میں ہم نے وراثت کے حصے طے کیے ہوئے ہیں، وہی دیو، بس اتنا ہی دے دو. اس سے کم بھی مت کرو، اس سے زیادہ بھی مت دو، اور اپنے من سے مت کرو. اپنے من سے کچھ کس کو بھی تجھے 2 گھنٹے تو لے، 5 گھنٹے تو لے، 20 گھنٹے اس کو دیں گے، ایسی وراثت تقسیم نہیں ہوگی. ایسی وراثت تقسیم ہونے کو شمار نہیں کیا جائے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پکڑے گی. جس نے زیادہ حق لیا ہے وہ قیامت کے دن اس کو حق دے گا. روایتوں میں آتا ہے اگر کوئی بندے نے کسی کا حق مارا ہوا ہے تو موت سے پہلے اس کو جا کر اس کا حق ادا کر دے یا اس سے معافی مانگ لے، ورنہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہوں گے اور جس کا حق آپ نے مارا ہے، چاہے 1 روپیہ کیوں نہیں ہوتا، آپ نے کسی کا ناحق مارا ہے، لیا ہے، تو سنو، یا تو آپ کی نیکیاں اس کو دی جائے گی. اگر آپ کے پاس نیکیاں ہیں تو اس حق کے بدلے کیا دیا جائے گا اس کو قیامت کے دن، کیونکہ وہاں تو پیسے چلنے والے نہیں ہیں، تو آپ اس کا حق میں کیا دیں گے؟ نیکیاں دیں گے. اور اگر آپ کے پاس نیکیاں نہیں ہیں اور اس شخص کے کچھ گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ لا کر کے آپ کے نام عمل میں ڈال دیں گے اس حق کے بدلے. کتنا ڈینجر مسئلہ ہے نا. اسی لیے کسی کا حق ذرہ برابر بھی مت مارو، ذرہ برابر بھی. آج تو ہمارے پاس یہ معاملہ ہو گیا ہے، صرف 1 بالش زمین کھیت کی، منڈری کی، ادھر سے ادھر آ گئی تو تلواریں نہیں کر رہے. ارے بھائی باؤنڈری ہوتی ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو؟ بندارا. ہاں، کھیت کے بندارے میں ایک نہیں 5 فٹ لوگ اپنے ہاتھی آ گئے، تھوڑا زمین کھودتے لے کر آ گئے، ختم، کھا رہے، اپنے نام پہ کر لیے، بیچ کر کھا لیے. لیکن کوئی احساس نہیں ہے کہ یہ بندارا دونوں کا حصہ تھا، آدھا. یہاں سے بندارا ختم ہو گیا، ادھر بندارا باندھ دیے، اور ادھر کی 10 فٹ اپنے کھیت میں، ادھر کی 10 فٹ اپنے کھیت میں. 1 بالش زمین بھی اگر کوئی کسی کی ناحق لے گا تو کتنی وعید خطرناک ہے، کتنی خطرناک ہوئی ہے. حق دنیا میں اگر کوئی کسی کا مارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ پکڑا جانا یقینی ہے. اسی لیے سختی سے فرمایا جا رہا ہے. ایک حدیث قرآن کریم کی ایک آیت تو ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم میراث کو، دوسروں کے میراث کو کیا کر رہے ہو؟ پورا سمیٹ کر کھا رہے ہو، اڑا رہے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کوئی آدمی کسی کی پراپرٹی کیوں ہڑپ کر رہا ہے معلوم ہے؟ اس کی زمین کیوں ہڑپ کر رہا ہے معلوم ہے؟ کیونکہ مال کی محبت اس کے دل میں آ گئی ہے، دنیا کی حرص اور لالچ اس کے دل میں آ گئی ہے، اور وہی حرص ان کو مال ناحق طریقے سے، غلط طریقے سے، حرام طریقے سے بٹورنے پر مجبور کر رہے ہیں. اس کے مال کی محبت اور دنیا کی محبت ہے. اس کو قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں. اور تم مال سے بہت زیادہ دل لگائے ہوئے ہو، بہت زیادہ محبت کرتے ہو، تبھی تو تم لوگوں کا میراث کا مال ناحق کھا رہے ہو، ناحق کھا رہے ہو. یہ آیت کریمہ جو ابھی ذکر کی جا رہی ہے
اس کا ایک شان نزول ہے. ایک صحابیہ ہیں حضرت سعد کی بیوی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے. ان کے انتقال کے بعد فرماتی ہے اللہ کے رسول سعد تو غزوہ احد میں آپ کے سامنے آپ کے ہم رکاب تھے، شہید ہو گئے. اب اس کی جو انہوں نے بچے چھوڑے ہیں، بیٹیاں چھوڑی ہیں، دو، ایک بیٹا چھوڑا ہے اور میں ہوں، اور ان کے چچاؤں نے مال پر قبضہ کر لیا ہے، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، اللہ انصاف کرے گا. اور یہ آیت کریمہ اتری. یہ آیت کریمہ جب اتری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچاؤں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ ذکر فرمایا ہے کہ بیٹیوں کو جتنا دیا جاتا ہے اس کا ڈبل بیٹوں کو دے دو. اس کا ڈبل کس کو دے دو؟ بیٹے کو دے دو. اور اس کا آدھا بیٹی کو دے دو. اور اس کا چھٹا حصہ ماں کو دے دو، باقی کا تم رکھ لو. یہ اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا، جس کو قرآن نے اس آیت میں ذکر فرمایا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ ہم نے جو حصے طے کیے ہیں اسی کے مطابق تم کیا کرو، وراثت اور مال کو، ترکے کو تقسیم کرو. ناحق کسی کا 1 روپیہ بھی مت کھاؤ. تمہارے جعلی کاغذات بنا کر کے، تمہارے جھوٹے گواہ بنا کر کے اگر تم کو دنیا بھی تھوڑا سا نفع ہو بھی گیا تو یاد رکھیے قیامت کے دن تو اس کا حساب دینا ہے. اصل جج تو اللہ ہے نا. یہاں رشوت دے کر کے کام کراؤ، وہاں تو کوئی رشوت لینے والا بھی نہیں ہے. اور دینے کے لیے کیا ہے تمہارے پاس؟ وہاں پر انسان مر جاتا ہے، اعمال، مال، بھائی کیا لے کے جاتا ہے؟ وہ اعمال اور مال لے کر جاتا ہے. مال تو پیچھے چھوڑ گیا، اعمال ساتھ لے کر گیا. تو مال جو کما رہا ہے، ایسا کما رہے ہیں اور ایسا لوٹ رہے ہیں لوگوں کو جیسے کہ ہم قبر بھر کے لے کے جانے والے ہیں اللہ کے پاس. ایسی تگو لگی ہوئی ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے کمانے کی. بالکل کمائیے. اس سے پہلے کی آیت میں ذکر فرمایا کہ اپنے اولاد کو فقیر بنا کر، کمزور اور نادار بنا کر منا چھوڑیے. کمائیے، ضرور کمائیے، لیکن حلال کمائیے. جب آپ حلال کمائیں گے تو حلال کھائیں گے، وہ اعمال زندگی میں آئیں گے، وہ نورانیت زندگی میں آئے گی. اگر حرام کمائیں گے تو کبھی نماز کی توفیق نہیں، سنتوں کی توفیق نہیں، اللہ کے خوف کی، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ملے گی. کیوں؟ پیٹرول گاڑی میں پانی والا ہے اس لیے کھڑ کھڑ کر رہی گاڑی. پیٹ میں جانے والا اناج خراب ہے، حرام ہے. اسی لیے اعمال کے اندر کیا ہو رہی ہے؟ کمی زیادتی ہو رہی ہے. تو ہم نے آپ نے جو بھی ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوست احباب میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو وراثت کو تقسیم کرے، شریعت کے مطابق تقسیم کرے، اپنی من مانی تقسیم نہیں کرے. اور ایک چیز اور دیکھی گئی ہے کہ باپ زید مر گیا. کب مر گیا؟ 5 سال ہو گئے زید مر کے، لیکن ابھی تک ان کی وراثت تقسیم نہیں کرے. وہ بیچارے انتظار کر کر کے، کئی لوگ تو مر کے بھی گئے، کئی لوگ تو مر کے بھی گئے. ایسے بھی ہو رہا ہے. تاخیر کی جا رہی ہے، حالانکہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ہمارے استاد محترم نے ایک مرتبہ ذکر فرمایا تھا، درس کے دوران ان کو فون آ گیا، سبق پڑھا رہے تھے، فون آ گیا. آتے ہی کتاب بند کر دی، مائک چل رہا تھا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پڑھ کر کہا کہ میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا، دعا فرمائیں. اٹھ کر چلے گئے. صبح کا گھنٹہ تھا، چلے گئے. میت ہو گئی، سب ہو گئی. دوسرے دن صبح میں آ گئے. دوسرے دن صبح میں سبق پڑھانے کے لیے آ گئے. والد کا انتقال ہوا تھا، درس نہیں چھوڑا، آ گئے. حالانکہ وہاں سے تقریباً 200-250 کلومیٹر دور سفر تھا. جا کر تو حضرت نے جب کارگزاری سنائی، کہا کہ میرے والد محترم کی جو نعش تھی یعنی میت تھی وہ دوسرے کمرے میں رکھی ہوئی تھی، اور والد محترم کا یہ وصیت تھی ان کی کہ میری میت کو بعد میں اٹھایا جائے، پہلے وراثت تقسیم کی جائے. یہ وصیت کر کے انتقال کر گئے تھے. ان کی وصیت میں تھا. سب بھائی تھے، یہ خود مفتی تھے، دیگر علماء کرام بھی تھے ماشاءاللہ. بیٹھ گئے، ابھی والد محترم بازو میں ہی ہیں، اور بیٹھ کر کے بھائی بہنوں کا حصہ طے کیا گیا، تقسیم کیا گیا. جدھر 1 گھنٹے میں وراثت تقسیم کر دی گئی، اس کے بعد والد محترم کو ان کے اصلی گھر کے حوالے کر دیا گیا. اس طرح سے انہوں نے آ کر واقعہ سنائے. دیکھو
میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. بعد میں جھگڑے ہوں گے، ناانصافیاں ہوگی، ظلم ہوگا. سمجھ رہے؟ اور کچھ جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ والد کے انتقال کے بعد بڑے بھائی لوگ تھوڑا سا مال اس میں لگاتے ہیں اور چھوٹے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ تمہارا کیا ہے، ہم نے ابا کو دیے تھے، ہم نے لگائے تھے. اس طرح کر کے چھوٹے بھائیوں کا، نابالغ بچوں بھائیوں کا یا بہنوں کا اس طرح سے حق مارا جاتا ہے. شریعت کہے گی، شریعت سب کا انصاف کرے گی، لیکن والد کے موجودگی میں اور والد کے انتقال کے بعد جو مال والد کی طرف منسوب ہوگا وہ تو سب کا ہوگا، وہ تو سب کا ہوگا. سمجھ رہے؟ یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے آج میراث کے مسئلے کے اندر لوگ کیا کر رہے ہیں، بالکل بھی لا علم ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق پامال کر رہے ہیں. ایک دوسرے کے حقوق پامال کر رہے ہیں. ایک ویڈیو ہم نے دیکھا تھا کہ ایک خاتون قبر پہ جا کر کہہ رہی ہے کہ میں میرا حق معاف نہیں کروں گی تو مر کے گیا تو کیا ہوا، اللہ کے یہاں تیرا کر کے من پکڑوں گی. عورت جا کر قبر کے پاس کہہ رہی ہے کہ بھائی تو نے میرا حصہ نہیں دیا ہے، میں تیرا گریبان اللہ کے پاس پکڑوں گی. ہم نے جو مال لیا ہے وہ والد کا ہے، اس میں جو حصہ مل رہا ہے جرو کے بولنے سے بہن کا حصہ نہ مارے. بیگم بول رہی ہے کئی کو دے دے گا، ان کو دیے تھے نا شادی میں، اتنی بڑی شادی کر کے تم ہی دیے تھے نا، اب کیا ضرورت ہے. نہیں. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے، بھائی دل کھول کر کے اپنے بہنوں کو بھائیوں کو دیتا رہتا ہے، دل سے دیتا ہے، اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے. لیکن جب باپ کے انتقال کے بعد جب وراثت تقسیم ہوتی ہے اور دیکھتا ہے کہ اب بھائیوں، چھوٹے بھائیوں کو بھی اتنا مل گیا، بہنوں کو بھی اتنا ملا، آ کے بولنے لگتا ہے کہ تمہاری شادی میں 5 لاکھ خرچہ کرا تھا، وہ کون دینا. اب اس کا منہ کھلنے شروع ہو جاتا ہے، اے بہن دیکھو میں نے اتنے دیا تھا، وہ بھی لا دے، وہ بھی لا دے. سمجھ رہے؟ جب تک نہیں. وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ نے وراثت کے حصے میں جو تقسیم کی ہے وہ اگر شریعت کے مطابق کرو گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ واقعتاً یہ اللہ کا طے کردہ نظام ہے، اللہ کے طے کردہ یہ کیا ہے، حصص ہیں. ہاں آپ اگر قرض دیا ہے بہنوں کو بھائیوں کو تو آپ مانگ سکتے ہیں. بھائی آپ نے اگر بھائیوں کو قرض دیا ہے، بہنوں کو قرض دیا ہے اور انتقال کے بعد وراثت میں ان کو حصہ ملا ہے تو آپ محبت سے کہیے کہ بھائی الحمدللہ آپ کو بھی حصہ مل گیا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کو ضرورت کے وقت پیسے دیے تھے. تو وہ بہن اور بھائی بھی کیا کریں کہ بھائی میرے بڑے بھائی نے دوسروں کی طرح حصے نہیں مارا، ہم کو ہمارا حصہ دیا ہے اور ہم بھائی دے دیتے، تو نے ہم کو وقت دے دیا. یہ الگ چیز سمجھے نہیں سمجھے؟ بہرحال اللہ فرما رہے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اولاد کے میراث کے بارے میں یہ حکم دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ حکم دیتے ہیں اولاد کے بارے میں. اب زید مر گیا، جیتے جی بولو بھائی، زید تو مر گیا، باپ تھا، اب اس کی اولاد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے. کیا ہے؟ بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. تو اس کو کتنا ملے گا؟ اللہ فرما رہے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین. ایک اصول بیان فرمایا اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں ذکر فرمائی اس میں. ایک تو اللہ نے حصہ ذکر فرمایا، دوسرا انداز بیان ایسا اختیار کیا ہے جس سے عورتوں کو حصہ دینے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اللہ نے یہ کہا کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر دیا جائے گا، حصے کے برابر دیا جائے گا. لڑکے کو 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر دیا جائے گا. تو لڑکے کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن لڑکیوں کا ذکر کیسا فرمایا؟ 2 لڑکیوں کے برابر دیا جائے گا. مطلب پہلے تم کو لڑکی کا دیکھنا پڑے گا کتنا ہے. سمجھے انداز بیان اللہ کے. اللہ نے کیا فرمایا؟ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر دو حصے کے 2 لڑکیوں کے ڈبل حصہ، لڑکیوں کا ڈبل حصے کے برابر لڑکے کو دیا جائے گا. تو پہلے تم کو دیکھنا پڑے گا لڑکیاں کتنی ہیں. 1 ہے تو اس کو جتنا ملے گا، اس کو 50 روپے مل رہے ہیں تو 50 کا ڈبل کرے تو کتنا ہوتا ہے؟ 100. تو 100 روپے لڑکے کو دیے جائیں گے. سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اسلوب بنایا، ضابطہ اور یہ حصہ مقرر فرمایا اللہ تعالیٰ نے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یعنی عام فہم لفظوں میں کہا جائے تو لڑکے کو 1 حصہ ملے گا اور لڑکی کو آدھا حصہ ملے گا. اگر لڑکی کو 1 مل رہا ہے تو لڑکے کو ڈبل.
ڈبل ہی ملے گا. سمجھ نہیں سمجھ رہے؟ لڑکی کو اگر 50 روپے مل رہے ہیں تو لڑکے کو 100 روپے ملیں گے. لڑکی کو 1 لاکھ مل رہے ہیں تو لڑکے کو 2 لاکھ روپے ملیں گے. لڑکی کو 10 مل رہے ہیں تو لڑکے کو 20 ملیں گے. لڑکی کو 100 مل رہے ہیں تو لڑکے کو 200 ملیں گے. سمجھ میں آیا نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ ڈبل، لڑکے کو ڈبل، لڑکی کو. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. پھر اگر لڑکیاں بہت زیادہ ہو، فوق اثنتین 2 سے اوپر ہو، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ تو ان کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 ہوگا. ان کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا کیا ہوگا؟ 2/3 ہوگا. یعنی 3 اگر لڑکیاں 2 ہیں یا زیادہ ہیں، 3 ہیں 4 ہیں جتنے بھی ہیں، تو ان کو 2/3 ملے گا. 2/3 وہ تو کتنا معلوم ہے؟ 1 روپے کے 3 حصے کرو، 33 33 33. ارے سمجھ میں آئے؟ 1 روپے کے 100 روپے کے 3 حصے کرو، 33 روپے 33 روپے 33 روپے اور اوپر چلر چلر، رائٹ؟ تو 33 روپے 33 روپے 33 روپے ہے نا. تو یہ 2 33 33 ہے نا، یہ 2 33 33، یہ 1/3 ہوا، یہ 2/3 ہوا. تہائی وہ تو 3 کا 1 تہائی، 3 کے 2 وہ تو 2/3. سمجھ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس مال کے 3 حصے ہوں گے، اس میں سے 2 حصے کس کو دیں گے؟ بیٹیوں کو دیں گے. سمجھ میں آیا؟ وہ ذکر فرمایا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اور اگر ایک ہی لڑکی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ یعنی اگر زید کا بیٹا ہے ہی نہیں، زید کا بیٹا نہیں ہے، زید کو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں 2 3 4، تو اب بیٹیوں کو کتنا ملے گا بولے تو پورے مال کے 2/3 مال. مثال کے طور پر زید نے مرتے وقت 1 لاکھ روپے چھوڑے. کتنے لاکھ روپے چھوڑے؟ 1 لاکھ روپے چھوڑے. تو اب بیٹیوں کو کتنا ملے گا؟ 60,000 روپے. کتنا ہوتا ہے کوئی 2/3 بولے تو 66,000 روپے نا. 2/3 اس کا 66,000 روپے، اور 1/3 جو ہوگا وہ باقی رشتے داروں کو دیا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ اور اگر زید کا بیٹا بھی نہیں تھا، ایک ہی بیٹی ہے زید کی اور زید مر گیا، تو اس کا مسئلہ فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اور اگر وارثہ ایک ہی لڑکی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ تو اس کو آدھا ملے گا. پورے مال کا کتنا ملے گا؟ آدھا. لاکھ روپے چھوڑا ہے تو 50,000 ملے گا. 5 لاکھ روپے چھوڑے تو 2.5 لاکھ روپے ملیں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. زید مر گیا، مرتے مرتے اولاد بھی چھوڑ دیا، بیٹا ہو یا بیٹی اس کو ہے، لیکن زید کے ماں باپ بھی ہیں. زید کے ماں باپ بھی ہیں. تو اب یہاں پر ماں باپ کے حصے ذکر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. بیٹا بیٹی کا ذکر فرمایا، 2 سے 3 بیٹیوں کا بھی ذکر فرمایا، ایک لوتی بیٹی ہے اس کا بھی ذکر فرمایا. ارے بھائی سنے نا مسئلے. اب اللہ فرما رہے ہیں اگر زید مر گیا، اس کو بیٹا بیٹی کو دونوں میں سے کوئی ہے، اور ساتھ میں ماں باپ بھی ہیں زید کے، زندہ ہیں ابھی وارث بنے ہیں، تو اب وہ ماں باپ کو کتنا ملے گا، کتنا حصہ ملے گا، وہ یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے. وَلِأَبَوَيْهِ اور اس کے ماں باپ کے لیے، کس کے؟ مرنے والے زید جو بھی ہو. مثال کے طور پر زید کا تم بولیں گے زید کب مرا تھا کہ کہاں مرا تھا کہ بولیں گے مثال اور ادھارن آپ کو زید کا ذکر فرما رہا ہوتا ہے کہ مرنے والا کوئی بھی زید ہو، ہم میں سے کوئی نہ ہو. وَلِأَبَوَيْهِ اور اس کے ماں باپ کے لیے، یعنی مرنے والے کے ماں باپ کے لیے، ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے. کتنا حصہ؟ 6واں حصہ. 6 میں سے 6واں. سمجھ نہیں سمجھ؟ 6 میں سے 6واں حصہ. 6 حصے ہو گئے، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں، اور یہ ارے بولو نا 6واں حصہ. تو 6 میں سے 6واں حصہ ملے گا کس کو؟ ماں باپ کو. لیکن کب ملے گا 6واں حصہ؟ اگر مرنے والے کا بیٹا یا بیٹی موجود ہو. مما ترک ان کان لہ ولد، اگر ولد یعنی اولاد ہو مرنے والے کی زندہ. زید مرا، زید کے بیٹا بیٹی بھی ہیں اور زید کے امی ابا بھی ہیں مرنے والے کے، تو زید کے بیٹا بیٹی کو تو ان کا حصہ طے ہے، لیکن ماں باپ کو کیا ملے گا؟ 6واں حصہ ملے گا. سمجھ میں آیا؟ اب تم بولیں گے ان کو تقسیم کیسا کریں گے؟ وہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے، اس کے لیے مستقل پڑھی کرنا پڑتا ہے. میں خالی آپ کو بتا رہا ہوں
ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھا رہا کہ زید مرا، اس کا بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے اور ماں باپ بھی ہے، تو بیٹے کو ڈبل، بیٹی کو سنگل، بیٹے کو ڈبل، بیٹی کو سنگل، ماں باپ کو چھٹا حصہ. اب وہ کیسا کرنا ہے، اس کے لیے مفتی صاحب کے پاس جا کے بیٹھنے کا اور کر کے لینے کا اپنے اپنے مسائل کو، لیکن جانے کا مسئلے مسائل اسی طرح سے حل کرنے کا، خود سے حل نہیں کرنے کا. اس کے بعد فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، پھر اگر اس کو اولاد نہیں ہے، زید مر گیا، پہلے مسئلے میں زید مرا تھا تو ماں باپ کے ساتھ اولاد بھی تھی، تو ماں باپ کو چھٹا حصہ ملا تھا کہ نہیں؟ تو اللہ فرما رہے ہیں اگر زید مرا لیکن اس کو اولاد نہیں تھی، خالی ماں باپ ہیں، کیا ہیں؟ صرف ماں باپ ہیں، زید کے زندہ ہیں، زید مر گیا، اس کا بیٹا بھی لینا بیٹی بھی لینا، اس کے کون نہیں، خالی ماں باپ ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، پھر اگر اس کے یعنی مرنے والے کے میت کا کوئی بیٹا بیٹی نے اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، تو اس کے وارث اس کے باپ ماں باپ ہیں، أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو یہاں پہ ماں باپ میں سے ماں کو 1/3 مال ملے گا، پورے مال کا 1/3. ثلث مطلب تیسرا حصہ، ثلث مطلب تیسرا حصہ، 3 میں سے 1 تیسرا حصہ بولتے، ثلث اس کو بولتے، وہ ملے گا. اور باپ کو کیا ملے گا؟ باقی کا پورا باپ کو ملے گا. 2/3 کتنا ملے گا؟ کس کو ملے گا؟ باپ کو ملے گا، کیونکہ باپ جہاں پر ذوی الفروض میں ہے وہیں پر عصبہ میں بھی آتا ہے. وہ آپ کو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے کیسے. اب تیسرا مسئلہ بیان فرمایا فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر زید مر گیا اور ماں باپ بھی ہیں اور ساتھ میں بھائی بھی ہے زید کا یا کوئی بہن ہے، بہت سارے زید کے 2-3 بھائی ہیں، اخوتن کا مطلب بہت سارے بھائی زید کے. اب بھائی کتنے طرح کا ہو؟ 3 طرح کا بھائی ہو سکتا ہے. غور سے سننا، بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں. کتنے طرح کے بھائی؟ 3 طرح کے بھائی ہوتے ہیں. بھائی بہن کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ ارے بھائی سنو، آج تک ہم نے خالی سگاج بھائی دیکھے اور ہم چچیرے پھپھیرے بھائی بولتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں 3 طرح کے بھائی ہوتے ہیں جو ماں باپ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. کس سے؟ ماں باپ سے. نمبر 1 عینی بھائی. عینی بھائی بولتے سگا بھائی، جس کے امی ابا اور میرے امی ابا دونوں ایک ہی ہیں، جس کو ہم سگا بھائی بولتے ہیں. جس کے دونوں کے ماں باپ ایک ہی بولے تو سگا بھائی. سمجھ میں آیا؟ اور جس کے باپ ایک ہیں، ماں الگ الگ ہے. زید نے پہلا نکاح کرا تھا فاطمہ سے، اس سے پیدا ہوا رفیق بھائی. دوسری شادی، اس کے انتقال کے بعد دوسری شادی اس نے کرا کس سے؟ زینب سے، اور اس سے ہو گئے شفیق بھائی. تو رفیق بھائی شفیق بھائی دونوں کے والد صاحب ایک ہی ہیں، تو یہ اللتی بھائی ہو گئے. کون سے بھائی ہو گئے؟ اللتی بھائی بولتے ہیں اس کو. عینی بھائی یعنی حقیقی بھائی نہیں، اللتی بھائی ہے یہ. ٹھیک ہے؟ اور 2 تو بھائی ہو گئے نا. اب تیسرا بھائی کون سا ہوتا ہے؟ زید کے جو والد، زید جو ہے یہ اس کی جو اولاد ہے، اس کا جو بھائی ہوگا 2 طرح کے بھائی ہوں گے. ایک تو حقیقی بھائی، ایک تو اللتی بھائی. تیسرا بھائی کیا ہوگا معلوم ہے؟ ماں شریک بھائی، باپ شریک بھائی. ماں الگ الگ ہے، باپ الگ الگ ہے، ماں ایک ہی ہے. اس کو اخیافی بھائی بولتے ہیں. ماں ایک ہی ہے، باپ الگ الگ ہے. زید کی شادی ہو گئی تھی زینب سے. زید کی شادی ہو گئی تھی کس سے؟ زینب سے. اس سے ایک اولاد ہو گئی، لیکن زید کا انتقال ہو گیا. پھر وہ شخص کون؟ زینب نے دوسری شادی کی رفیق سے، تو اس سے ایک اولاد ہو گئی. تو ماں ایک ہے، باپ 2 تھے، تو یہ آخری بھائی ہو گئے. سمجھے نہیں سمجھے بھائی؟ باپ شریک بھائی بولتے ہیں، ماں شریک بھائی یا پھر ماں باپ شریک بھائی. 3 طرح کے بھائی. سمجھ میں کس کو آ گیا؟ سب کو سمجھ میں آ گیا نا؟ حقیقی بھائی، اللتی بھائی اور اخیافی بھائی. حقیقی بھائی بہن، اللتی بھائی بہن، اخیافی بھائی بہن. بھائی ہوتا ہے نا بھائی، ایک شخص نے 2 شادیاں کی ہیں، تو ایک اس کے بچے آپس میں بھائی بہن ہو گئے، لیکن وہ حقیقی بھائی بہن نہیں ہو گئے، ماں شریک بھائی بہن ہو گئے. باپ شریک، باپ ایک ہے تو باپ شریک بھائی بہن ہو گئے، اللتی بھائی. اور اگر اسی ماں شریک ہو گئے تو اس کو اخیافی بھائی بہن بولتے ہیں. تو یہاں فرمانے اللہ تعالیٰ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر زید مر گیا اور اس کے کوئی بھائی ہیں، اور وہ بھائی آپس میں کون سے بھی ہو، اخیافی ہو، اللتی ہو،
حقیقی بھائی ہو، کوئی بھی بھائی ہو تو ایسے، اور ماں باپ بھی ہیں تو ایسے وقت میں ماں کو صرف چھٹا حصہ ملے گا، وہ بھائی کی وجہ سے اس کے حصے میں کمی ہو گئی، سمجھ میں؟ حالانکہ بھائیوں کو کچھ ملنے والا نہیں ہے یہاں پہ، لیکن صرف بھائی کے آنے کی وجہ سے ان کو، ماں کو کیا ملے گا؟ صرف چھٹا حصہ ملے گا، اور باقی پورا مال کس کو ملے گا؟ باپ کو ملے گا. سمجھ میں آیا؟ اس کو فرمایا من بعد وصیت، یہ جتنے بھی احکام بیان فرمائے ہیں یہ اس وصیت کے بعد نافذ ہوں گے جو اس نے مرتے وقت کی ہے، یا قرض کے ادائیگی کے بعد کیا ہوں گے؟ یہ احکام نافذ ہوں گے. میں نے بتایا تھا نا جمعرات کے دن، سب سے پہلے تجہیز و تکفین اس کی جائے گی، دوسرے نمبر پر اس کا جتنا بھی قرض ہے وہ اس کے مال میں سے دیا جائے گا، تیسرے نمبر پر اگر اس نے وصیت کی ہوگی باہر کے آدمی کے لیے، وہ لوگوں کے لیے وصیت اس کی قابل قبول نہیں ہے جن کا حصہ مقرر ہے، میں نے بتایا نا بھائی، اس کے علاوہ لوگوں کے لیے اگر وصیت کر رہا ہے تو وصیت نافذ ہوگی، لیکن اس کے مال کے تیسرے حصے میں، تہائی حصے میں وصیت نافذ کی جائے گی. یہ بھی بات بیان کی گئی تھی. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ ساری چیزیں اس وقت نافذ ہوگی جبکہ اس نے جو وصیت کی ہے اور اس کی تجہیز و تکفین اور اس کا قرض وغیرہ ادا ہونے کے بعد پھر میراث تقسیم ہوگی، اس سے پہلے میراث تقسیم نہیں ہوگی. لا تدرون، اس کو فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ. یہ بات میں نے شروع میں بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ احکامات بیان فرمائے ہیں، یہ جو حصص طے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ حکیم ہیں، علیم ہیں، ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں جانتے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بیٹے ہمارے لیے زیادہ نفع بخش ہوں گے یا ہمارے باپ دادا ہمارے لیے نفع بخش ہوں گے، یہ ہم نہیں جانتے. سمجھے کہ سمجھ رہے؟ اللہ اس کو ذکر فرما رہے ہیں اگر ہمیں حصے طے کرنے کے لیے بولا جاتا تو ہم اس کو حصہ دیتے جو ہمارے لیے نفع بخش ہوتا، جبکہ انسان نہیں جانتا کون نفع بخش ہوگا. پیسے دینے کے بعد منہ پھیر لیا تو سمجھ رہے؟ تو آدمی اللہ تعالیٰ نے انسان پر نہیں چھوڑے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود طے کر دی، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ تمہارے انسان کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش کون ہے، اللہ جانتے ہیں. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں تمہارے آبا اور تمہارے اولاد، تمہارے بیٹے، تمہارے اصول اور فروض جس کو بولتے ہیں، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے تم سے کون نفع کے طور پر سب سے زیادہ قریب تر ہے، تو تم نہیں جانتے، وہ اللہ جانتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ، اور تم نہیں جانتے اس لیے اگر تم وراثت تقسیم کرو گے اپنے من سے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ناانصافی ہو جائے گی، عدل نہیں ہوگا، اور تم ان کو نفع سمجھ رہے تھے وہ نقصان ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا. ان اللہ کان علیما حکیما، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہیں، علم والے ہیں، اور حکیم ہیں، حکمت والے ہیں. جتنے بھی احکامات طے کیے اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت سے پر ہیں. کیا ہیں؟ حکمت سے پر. سمجھ میں آیا ایسا مسئلہ؟ ہاں، بیٹا اگر مرنے والے کا بیٹا ہے تو اس کو ڈبل، اور بیٹی ہے تو سنگل. سمجھ میں آیا؟ ایک حصہ، اور بیٹے کو اس کا بیٹیوں کا ڈبل دیں گے. ایسے ہی اللہ نے فرمایا اوپر اگر صرف بیٹیاں ہیں 2 3 4 ہیں تو فرمایا ان کو 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اس کو مال کا آدھا دیا جائے گا، اور آدھا باقی کے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے گا. ولی ابویہ، اور اگر مرنے والے کے ماں باپ بھی ہیں تو ماں باپ کو اولاد کی موجودگی میں، مرنے والے کی اولاد کی موجودگی میں ماں باپ کو چھٹا حصہ دیا جائے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو ماں کو 1/3 دیا جائے گا، باقی کا باپ کو دیا جائے گا. اور اگر میت کے بھائی بھی ہیں، اولاد نہیں ہے بھائی ہیں تو ماں باپ کو، ماں کو کتنا دیا جائے گا؟ چھٹا حصہ دیا جائے گا، اور باقی کا پورا باپ کو دیا جائے گا. اور یہ سارے احکامات کب نافذ کیے جائیں گے؟ وصیت کے بعد، قرض ادائیگی کے بعد، تجہیز و تکفین کے بعد، پھر یہ سارے حصص تقسیم کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کبھی سے باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.